حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں مصر کے حاکم تھے۔ مصر کا ایک آدمی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے امیر المؤمنین، میں ظلم سے آپ کی پناہ لینے آیا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم نے ایسے آدمی کی پناہ حاصل کی ہے جو تمہیں پناہ دے سکتا ہے۔ مصری آدمی بولا، میں نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کے ساتھ دوڑ میں مقابلہ کیا، میں اس سے آگے بڑھ گیا تو وہ مجھے کوڑے سے مارنے لگا اور کہنے لگا، میں عزت دار گھرانے کا بیٹا ہوں۔ یہ شکوہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر کے حاکم حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ تشریف لائیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کے ساتھ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچ کر پوچھا، مصری کدھر ہے؟ وہ سامنے آیا تو کہا، یہ کوڑا لے اور اسے مار۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم ملتے ہی مصری آدمی عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے پر کوڑا برسانے لگا اور امیر المؤمنین کہتے جا رہے تھے، عزت دار گھرانے والے کے بیٹے کو اور زیادہ مارو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، مصری نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کو کوڑے لگائے اور اللہ کی قسم بہت مارا اور ہم اس کی پٹائی چاہتے بھی تھے، لیکن مصری برابر مارے جا رہا تھا، حتیٰ کہ ہماری خواہش ہوئی کہ اب اس کی پٹائی بند ہونی چاہیے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مصری سے فرمایا، کوڑا عمر بن عاص کے سر پر بھی لگاؤ۔ مصری نے عرض کی، اے امیر المؤمنین، ان کے بیٹے نے میری پٹائی کی ہے اور میں نے اس سے اپنا قصاص لے لیا۔ پھر امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا رکھا ہے جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا ہے؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے امیر المؤمنین، مجھے اس معاملے کی کچھ بھی خبر نہیں اور نہ یہ میرے پاس شکایت لے کر آیا تھا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قریش کے قبیلے بنو سہم سے تھا۔ انہوں نے 8 ہجری میں اسلام قبول کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عمان کی طرف روانہ کیا اور ان کی تبلیغ سے وہاں کے لوگ مسلمان ہوئے۔ وہ بڑے خوشگوار، شیریں بیان، ادیب، قادر الکلام، مدبر، سیاستدان اور سپہ سالار تھے۔ ان سے 39 احادیث مروی ہیں۔ انہوں نے تقریباً 42 ہجری میں وفات پائی۔ یہ واقعہ اٹلس سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔